بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کا جو پروگرام ہے وہ خاص طور پہ ہم نے محرم الحرام کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، ان ایام کے حوالے سے ترتیب دیا ہے، اور ہم جو سانحہ کربلا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اردو ادب کے دو معتبر ترین مرثیہ نگاروں کے ذریعے، جی ہاں، میر انیس اور مرزا دبیر کے اشعار کے ذریعے۔ سو واقع کربلا بچشم میر انیس ہو مرزا دبیر، یہ ہے سمجھیے آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع۔ اور اس کے لیے جو ہمارا موجودہ عہد ہے اس میں جو دو معتبر ترین اور بہترین ہمارے پاس دو شعراء کرام ہیں، ان کو میں نے دعوت دی اپنے اسٹوڈیوز میں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنین شفقت صاحب، آپ بہت ہی عمدہ شاعر ہیں اور نقاد ہیں، بہت بہت شکریہ حسنین صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ اور حسنین کے ساتھ تشریف فرما ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی معروف اور عمدہ شاعر شکیل جاذب صاحب، جن کی بہت ہی گہری نظر ہے رسائی ادب پر، اور آپ پرائڈ پرفارمرز بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ شکیل، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ وسیع، آپ کا شکریہ، بڑے عرصے سے یہ ایک ڈیو تھا، بہت عرصے سے، بہت عرصے، اور یہ اچھا ہوا کہ یہ ایک بڑے محترم حوالے سے یہاں پر حاضری بھی ہو گئی ہماری۔ اور آپ کا تو بہت ہی انہی کے کام ہے، میرے خیال میں اس وقت جن لوگوں نے موجودہ عہد میں رسائی ادب پر اتنی گہرائی سے کام کیا ہے، شاید ہی کوئی ہمیں یعنی کہ آپ کے مقابل میں دوسرا نام نظر آتا ہو۔ مرثیہ بذات خود ایک بہت بڑا، یعنی ایپک، اگر اردو لٹریچر میں آپ پوری دنیا کے ادب کے مقابلے میں اگر آپ کو ایک ایپک کے طور پہ کوئی صنف آپ لے کے آتے ہیں جس میں کسی ایپک کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے، تو وہ سوائے مرثیہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ قصیدہ ہوتا تھا کسی زمانے میں، لیکن اب فارسی میں یا عربی میں بنیادی طور پر مرثیے کی بھی کا ارتقا بھی قصیدے سے ہی ہوا ہے، اور بہت سارے لوگ لکھ رہے ہیں، سلام لکھ رہے ہیں۔ سے پہلے قصیدہ تو عرب میں موجود تھا نا، قصیدہ بنیادی صنف تھی، عرب لکھتے ہی قصیدہ، جی ہاں، غزل تو تھی نہیں وہاں اس طرح، غزل عربی میں نہیں ہے، غزل فارسی سے آئی ہے۔ اور اب تو خیر غزل میں بھی جو کربلا کا حوالہ ہے، یہ ایک بڑا مضبوط اور بڑا مستند اور بڑی، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑی تواتر سے استعمال ہو رہا ہے یہ غزلیہ اشعار کے اندر بھی، کیونکہ بہت ساری سچویشنز اور بہت سارے حالات ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ کو کربلا ایک بڑا مضبوط ریفرنس دیتی ہے اپنے مضمون کو مضبوط بنانے کے لیے، یا اسے مؤثر اور انسان کہیں بھی ہو اس سے ریزونیٹ کرتا ہے، جی بالکل، ہے نا، کہیں بھی ہو۔ یہ دیکھیں، یہ انسانی تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، ایک ایسا سانحہ ہے کہ جس کی باز گشت قیامت تک آپ محسوس کرتے رہیں، اور لوگ اس سے حوصلہ بھی لیتے ہیں، جی ہاں، اور لوگ اس پہ اپنے دکھ کا کتھارسس بھی ہے، حوصلہ بھی ہے۔ اور دیکھیں نا، وہ بہت ساری مصیبتیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم اپنے آپ کو ڈھارس دینے کے لیے اس واقعے سے ریلیٹ کرتے ہیں، اور بہت ساری سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہم نے کیسے ریئیکٹ کرنا ہے، ہم نے کیسے بیہیو کرنا ہے، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ درس بھی ہمیں یہیں سے ملتا ہے۔ سب کچھ آپ اس معاملے میں کہیں گے ابتدائیے میں، پھر میں چاہوں گا کہ ہم انیس اور دبیر کی طرف بڑھ جائیں۔ جی بالکل، شکیل صاحب کی ہی جو بات ہے اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر آپ یونیورسلی پوئمز جو اس حوالے سے پوئمز ہوتی ہیں ان پہ آپ نظر ڈالیں تو آپ کو مطلب بیلڈ ہے، اوڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی، اچھا، اب اور ایپک ہے جس طرح انہوں نے ذکر کیا، ایلیجی ہے، لٹرجیکل پوئٹری الگ سے ہے، جو کہ میرا خیال سے شکیل صاحب اس سے سیکنڈ کریں گے کہ شروع میں جو مجالس ہوا کرتی تھیں اس میں یہ مرثیے وغیرہ جو ہیں، یہی مطلب واز یا وہ نہیں چلتا تھا، صرف مرثیے پڑھے جاتے تھے، تو وہ یہ پوری کی پوری ایک بیان کا یہ واحد انداز تھا۔ ہاں، یہ مطلب مجالس میں اردو میں تو یعنی یہ جو مجلس ہوتی تھی نا، اس سے مراد مرثیہ خوانی، ٹھیک، تو اس کو لٹرجیکل پوئٹری کہا جاتا ہے۔ یہ ایک پوری کی پوری آپ کی جو انٹرنیشنل لٹریچر ہے اس میں پورے کا پورا یہ موجود ہے۔ پھر ہیگریوفیکل پوئٹری ہے، ڈیووشنل پوئٹری ہے، یہ 7-8 وہ پوئٹریز ہیں جو کہ جن پہ دفاتر رقم ہے انٹرنیشنل پوئٹری میں، اور بہت بڑا بڑا ادب عالیہ تخلیق کیا جا چکا۔ انیس و دبیر کے پاس جب یہ دونوں نے مل کے نا ان ساری اصناف کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا، اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، اور
اتنے ڈیووٹڈ ایک پورا کا پورا ایک خانوادہ ہے جو ایک کاز کے پیچھے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے چلا گیا. مگر وہ واقعہ ایسا ہے نا جس کا سایہ جو ہے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس نے دنیا اتنی میں انسپریشن دی کہ جہاں یہ 7-8 طرح کی تو صرف پوئٹری میں اتنی انسپریشن آ گئی کہ جہاں پہ الگ الگ فارمز آف پوئٹری اور فارمز آف پوئم موجود ہیں, ساری کی ساری یہاں پہ ایک جگہ پہ آپ کے پاس مرثیے کی صورت اکٹھی ہو گئی ہے جس کے پیچھے یہ معجزہ جو ہے یہ کربلا کا موجود ہے. اللہ بلکہ میں اس میں تھوڑا سا اگر ان کی بات کو ایکسٹینڈ کرتا ہوا چلوں کہ یہ بلا شک و شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جتنا زیادہ یہ واقعہ کربلا شاعری میں ڈسکس ہوا ہے, صرف اردو شاعری میں, پوری دنیا کی جتنی زبان میں اور فارمیٹ میں شاعری اتنا شاید کوئی واقعہ ڈسکس نہیں ہوا. عربی, فارسی, اردو, حتیٰ کہ انگریزی اور جو دوسری زبانیں ہیں ان کے اندر بھی اس واقعے کے یہ اچھا پھر یعنی کہ انسانی قلب و ذہن کو اس سے زیادہ کسی واقعے نے متاثر نہیں کیا, کسی واقعے نے متاثر نہیں کیا. اور اردو میں تو جتنا اس پہ لکھا گیا ہے یعنی فارسی شاعری میں بھی اور عربی شاعری میں بھی, مرثیے کا آغاز بھی جو کہ عربی سے, اتنا تو کسی اور واقعے پہ لکھا ہی نہیں گیا. اگر شکیل صاحب اور حسنین میں ادب کے حوالے سے اگر یہ کہوں کہ لٹریچر اور شاعری کے حوالے سے اگر ہم ان ادوار کو یوں دیکھیں کہ کربلا سے پہلے اور کربلا کے بعد, جی تو یہ درست ہوگی بات؟ بالکل مختلف ہے یہ دو, یعنی دو الگ الگ واضح فرق نظر آئے گا آپ کو اس, کیونکہ اردو شاعری کو بھی بدل دیا نا اصل میں. اچھا واقعہ کربلا بھی جو ہے یہ نہیں ہوا کہ آج واقعہ کربلا ہوا اور اس کے سال 2 سال 10 سال کے بعد فوری طور پر وہ نہیں, چونکہ حالات اس وقت ایسے تھے. وہ تو جن حالات میں امام یعنی جب نبی کے نواسے کو شہید کیا جا رہا ہے اور یعنی ان کے پورے خانوادے کو تہہ تیغ کیا جا رہا ہے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کے بعد ان کے جو نام لیوا تھے یا ان کی شہادت کو جو ذکر کرنے والے تھے ان کو چھوڑا جاتا؟ قطعاً نہیں. یہ تو اس کے بعد کئی صدیاں گزری, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے, وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو اس کے بعد جا کے پھر جب تک کیونکہ اس وقت جو وسائل تھے ابلاغ کے وہ ایسے تو نہیں تھے جیسے آج ہیں, تو یہ واقعہ ڈسیمینیٹ ہوتے ہوتے لوگوں تک پہنچتے پہنچتے وقت لگا. مقتل کی تاریخیں رقم کی گئیں, وہ لوگ جو عینی شاہد تھے اس وقت واقعہ کربلا میں موجود تھے دونوں طرف سے, یزید کی فوج میں بھی وہ لوگ شامل تھے اور امام حسین علیہ السلام کی فوج میں بھی وہ لوگ شامل تھے جو بعد میں زندہ بچ گئے, جنہوں نے پھر اپنے حافظے کی مدد سے یا اپنی تحریروں کی مدد سے ابی مخنف کا یعنی مقتل جو ہے وہ سب سے معتبر مقتل گنا جاتا ہے, جو کہ اس واقعے کے تقریباً 150-200 سال کے بعد مارز وجود میں آ رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے. تو پھر جیسے جیسے یہ لوگوں تک پہنچتا ہے واقعہ, ویسے ویسے پھر ایک وہ اس کی ایک اٹھان ہوتی ہے, اور وہ پھر اٹھان ادب میں اپنی جگہ بناتی ہے, شاعری میں اپنی جگہ بناتی ہے. تو بائی دا ٹائم یعنی سب کانٹیننٹ کی بھی اگر ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو یہاں مرثیہ گوئی سے کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ تعزیہ سازی کا اور یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہی ملتی ہیں. اور یہ امیر تیمور کا جو لشکر آیا تھا یہ اس کے ساتھ سینٹ لیشیا سے اور ایران سے اس کے اندر لوگ شامل تھے, تو اس کے ساتھ یہ چیزیں بر صغیر میں داخل ہوئیں. اور پھر جب اردو سے پہلے جو ہندوی زبان جو تھی یا ہندی زبان جو تھی یا پوربی تھی, کسی پوربی تھی, اس میں مرثیے لکھے گئے. اچھا وہ مرثیے بیتوں کی شکل میں تھے, کچھ اس میں شاہ حاتم کے زمانے کے مرثیے ہیں, پھر یہ قطب شاہی جو مملکتیں تھیں ان کے دور میں یہ مرثیے لکھے گئے. قلی قطب شاہ کے خود اپنے مرثیے جو ہیں وہ ان کے موجود ہیں. لیکن یہاں بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ مرثیے آج جو ہم مرثیے کی ایک پیٹ فارم ہمیں ملتی ہے نا مسدس کی, وہ اس میں نہیں تھے. فارمیٹ یہ نہیں تھا. ایک تو اس کا کرافٹ بھی یہ نہیں تھا, اور دوسرا اس کی فارم اور حیت بھی یہ نہیں تھی. سہ مصری تھے, مثلث کی شکل میں تھے, پھر ربائی کی شکل میں تھے, مخمس کی شکل میں تھے, 5 مصروں والے بھی تھے, بیت کی شکل میں تھے, 2 مصروں والے یعنی وہ مرثیے تھے انفرادی. اس میں پنجاب سے بھی لکھے گئے مرثیے, وہ بڑے مشہور مرثیے, سمت متھرا سے جناب چلا جانب کاشی بادل, جو یعنی وہ علی محتشم کاشی کے, اور یہ جو مرثیے تھے یہ سارے انیس اور دبیر کے آنے تک پہنچنے سے پہلے انیس کے جو والد تھے میر خلیق, میر مستحسن خلیق, اور پھر اس کے دادا جو تھے میر حسن جو تھے, ان کے ہاں آتے آتے یہ مرثیہ مسدس کی فارم میں ڈیولپ ہوا. اور پھر یعنی جب انیس اور دبیر, مرزا سلامت علی دبیر دونوں چونکہ لکھنؤ کے رہنے والے تھے,
تو ان کے ہاں جب یہ مسدس کی فارمیٹ میں یہ پہنچا ہے تو یہ اپنے عروج پہ پہنچا ہے. یعنی اور مرثیے میں، مرثیہ خوانی میں، اس کی بلاغت میں، اس کی جتنی بھی صنائع بدائیں ہیں، اس میں جو اوج اور جو عروج انیس اور دبیر کے وقت میں مرثیے کو حاصل ہوا ہے وہ نہ اس سے پہلے تھا اور نہ اس کے بعد ہو سکتا. نہ اس کے بعد ہو سکتا ہے. پینیکل پہ پہنچا دیا. پینیکل پہ پہنچا دیا. یہ فرمائیے حسنین کہ ایک تو آپ کو انیس کے ہاں سلاست نظر آتی ہے، ایک سادگی ہے. وہی منظر جب دبیر بیان کرتے ہیں تو وہ ایک خاص طرح کی شکوہ کے ساتھ، الفاظ کا شکوہ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے. اس فرق کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، مجھے جو ذاتی طور پہ جو فرق بڑا ڈسٹنکٹ محسوس ہوتا ہے نا دبیر و انیس میں، کہ انیس کے ہاں کردار نگاری ہے، ٹھیک، اور دبیر کے ہاں منظر نگاری ہے. انیس کے ہاں مکالمہ ہے، دبیر کے ہاں خطابت ہے. تو وہ بالکل، اور یہ بہت اچھا ہوا مرثیے کی اور رسائی ادب کی تاریخ کے لیے کہ ایک طرزیں جو ہیں وہ آپ کو وہ جو ایک زمانہ تھا، جو ایک ٹائم پیریڈ تھا جس کی قسمت میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ رسائی ادب کا عروج جو ہے یہ زمانہ دیکھے گا. تو اس زمانے میں انیس اور دبیر دونوں ہم عصر کے طور پہ موجود تھے. کہ دو بڑے شعراء کرام کیسے دیکھ رہے ہیں سارے سینیریو کو. اس میں بڑی ویسے زیادتی شبلی نعمانی صاحب نے کی جو موازنہ انیس و دبیر لکھ کے، اور اس میں انہوں نے جو ہے وہ، حالانکہ خود اس میں انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ دبیر کا زیادہ کلام ان کے پاس موجود نہیں تھا یا ان کو میسر نہیں تھا، اور وہ انیس کے کلام کے زیر اثر میں سمجھتا ہوں وہ موازنہ لکھا گیا. حقیقت میں خیر موازنہ ویسے بھی نہیں کیا جا سکتا. دبیر کو تو دیکھنا غالب نے جب کہہ دیا، وہ دیکھیں انیس اور دبیر کے جو ابھی حسنین بھائی نے بات کی نا، کہ ایک جو آپ نے بات کی شکوہ لفظی کی، یہ ایک آپ کا اسلوب ہوتا ہے، ایک آپ کا سٹائل. اچھا، میں نے اس کو یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے اس معنوں میں نہیں کہا کہ میں نے اس کو صفت کے طور پہ لیا ہی نہیں ہے. میں نے تو جو ایک چیز محسوس کی صرف وہ شیئر کی. میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ کون سا اسلوب بہتر ہے کون سا. یعنی ایک مصرع میں انیس کا پڑھتا ہوں، میں نے اس پر تبصرہ نہیں کیا، تو آپ کو اس سے فرق پتہ چل جائے گا. کربلا میں طلوع آفتاب کا منظر ہے، جی جی، اور انیس میں صرف ایک جملہ کہہ دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شکوہ لفظی جو ہے وہ یہاں میر انیس کی اور دبیر کی نہیں، بٹ ادروائز شکوہ لفظی جو ہے وہ اس بات کو یقینی تو نہیں بناتی کہ شعر جو ہے وہ بڑا بعض اوقات بہت ہی سادہ ہوتا ہے، مگر وہ اصل چیز جو ہے وہ اس کی تاثیر ہے، اصل چیز تاثیر ہے. اور مرثیے میں جو مجھے لگتا ہے کہ برابر ہے دونوں. جی، مرثیے میں تو جو باٹم لائن ہے نا وہ رسا ہے، کہ گریہ ہے. اب چونکہ مجلس میں پڑھا جاتا تھا، مقصد اس کا یہ ہوتا تھا کہ ذکر امام حسین اور شہداء پر جو مظالم ہوئے ہیں وہ بیان کیے جائیں اور اس پہ گریہ کیا جائے، یا ان کی عظمتیں اور ان کے فضائل. اچھا، اس کا پیٹرن بھی یہ ہوتا تھا کہ پہلے فضائل بیان کیے جاتے تھے، عظمتیں بیان کی جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد گریز، یعنی وہ جہاں سے مرثیہ مڑتا ہے فضائل سے مصائب کی طرف، یعنی اس کو گریز کہتے ہیں. تو پھر گریز کے بعد آپ اس واقعے کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں پھر آپ اچھا آگے بھی پھر اس کے مختلف انہوں نے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیا، مصائب کو بھی ڈیوائیڈ کر دیا کہ اس میں پہلے رخصت تیاری ہے، رخصت ہے میدان میں جانے کی، پھر جنگ ہے، اچھا جنگ میں گھوڑا ہے، تلوار ہے، پھر شہادت ہے، پھر شہادت کے بعد بین ہے اور مرثیہ ہے. تو وہ یعنی اور دعا، پھر آخر پہ جو مرثیے کا اختتام ہوتا ہے وہ دعائیہ اختتام ہوتا ہے. ابھی جو مرثیہ لکھا جا رہا ہے، مجھے اگر آپ اجازت دیں، مجھے بریک پہ جانا ہے. واپس آ کے ایک تو آپ جو انیس کی سلاست ہے اور مرزا کا جو اپنا انداز ہے اس پر ایک ہم بات کرنا، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے، پھر بات کہیں اور چلے گی. میں واپس آ کر وہیں سے شروع کرتا ہوں، اور ابھی جو مرثیے کی بات کر رہے تھے وہ بھی ہم اس پر بھی ہم واپس آ کے پھر آپ دونوں سے ہم اس پر بات کرتے ہیں. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے وقفے کے بعد. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے. جی شکیل صاحب. غالب نے بھی کوشش کی مرثیہ کہنے کی، کوئی 4-6 بند کہے، لیکن اس کے بعد غالب نے مرثیہ نہیں کہا، حالانکہ انیس کی فرمائش اس پہ کہتے. غالب کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو بلکہ پھر اقبال کا ایک پورا دور آتا ہے. اچھا، اقبال کے ہاں آپ کو کربلا کا استعارہ بڑی ہی مضبوط اور شدید کیفیت میں ملتا ہے، لیکن وہ ان کی غزلوں میں ملتا ہے. اقبال کا صرف کربلا کے حوالے سے نہیں، میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں. اقبال نے کبھی نعت کے عنوان سے بھی کوئی نظم نہیں کہی، یا ایز سچ نعت نہیں کہی، لیکن ان کی پورا کلام جو ہے وہ کہیں سے بھی آپ اٹھا کر پڑھ لیں وہ
نعتیہ بھی ہاں، اس سیرت میں کے ایلیمنٹ اس کے ملے گا، اوپر یا اور سیرت کے وہ خیر اوپر اقبال صفحات کے لیے ہمیں ایک الگ پروگرام چاہیے ہوگا پورا، جو اقبال کے ہاں کربلا اور امام حسین علیہ السلام کو اور ان تمام واقعات کو وہ کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ بیسیکلی سیرت جو ہے نا وہ اقبال کے اشعار میں اور نظموں میں ایک معمول کے طور پہ دیکھیں وہ تو ایک جو شعر ہے اس پہ انہوں نے کہتے ہیں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا نا، کہ غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، وہ تو اس کو کہتے ہیں کوزے میں بند۔ اس کے بعد جو یہ دور آیا نا جس کو ہم پوسٹ یعنی یہ کہہ رہے ہیں انڈیپینڈنس کا زمانہ کہہ لیں یا اس کا، تو اس میں مرثیہ جو لکھا گیا وہ عنوانات کے تحت لکھا گیا۔ تو میں اس موقع پہ چاہ رہا تھا کہ آپ دونوں کچھ ہدیہ سلام اگر ہم تو یعنی کچھ سلام کے اشعار میں اچھا اس میں تھوڑا سا ایک اگر آپ کے پروگرام میں اگر اجازت ہو تو ایک میں نے کاوش شروع کی تھی مسدس کی شکل میں ہی، جو امام حسین علیہ السلام کے خطبات ہیں یا جو ان کے مکتوبات جو کئی مرتبہ میں نے آپ سے مانگے، مگر آپ نے کہ ہمیشہ جب وہ مدینہ سے چلے ہیں کربلا کے لیے تو اس راستے میں مختلف جگہوں پر انہوں نے خطبات ارشاد کیے، اور کربلا میں بھی ارشاد کیے انہوں نے خطبات، تو اس کا میں منظوم ترجمہ مسدس کی شکل میں کر رہا تھا، تو اس میں سے کچھ بند اگر آپ کہیں تو وہ میں پیش کر دیتا ہوں۔ چشم آدم نے بہت دیکھے ہیں اس دنیا کے روپ، چھاؤں راحت کی کہیں ہے اور کہیں زحمت کی دھوپ، رحمت خالق کھلاتی ہے کبھی صحرا میں پھول، اللہ اکبر، اور اڑاتی ہے کبھی باد خزاں گلشن میں دھول، رحمت خالق کھلاتی ہے کبھی صحرا میں پھول، اور اڑاتی ہے کبھی باد خزاں گلشن میں دھول، اللہ اکبر، اس کی مرضی رات کو دن پر فضیلت دے کبھی، اس کی مرضی عین راحت میں مصیبت دے کبھی، ہائے ہائے ہائے، ظلمتوں سے پر جہاں کو نور سے روشن کرے، نور کی وادی میں پھر وہ شام کے سائے بھرے، سبحان اللہ، چاہے تو واپس بلا لے زندگی کی راہ سے، چاہے تو مردے جگا دے کم باذن اللہ سے، اللہ اس نے اپنی رحمتوں کے نور سے دنیا بھری، نسل آدم کی ہدایت کو اتاری روشنی، اپنی رحمت کو دیا اس نے لقب خیر البشر، سبحان اللہ، سبحان مصطفیٰ صلی اللہ کو اس نے سونپا اپنا گھر، جو غلامان نبی تھے دہر کے رہبر بنے، جو کبھی صحرا نشیں تھے صاحب منبر بنے، بے شک، سلسلہ حق کا یوں ہی قائم رہے اسلام میں، آپ نے کی ایک وصیت آخری پیغام میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم میں چھوڑے جا رہا ہوں میں بہت بھاری ہیں جو، پر ضمانت کامیابی کی یہی چیزیں ہیں دو، یہ تو رسول اللہ کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے نا وہ، ابتلاء و آزمائش میں تمہاری ڈھال ہے، اللہ اکبر، ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری ڈھال ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ابتلاء و آزمائش میں تمہاری ڈھال ہے، سبحان اللہ، سبحان ایک کتاب اللہ ہے اور ایک میری آل ہے، شمیع قسمت بھلا بیٹھے پیام مصطفیٰ، روح ایمان کی ہوئی اسلام کے تن سے جدا، شام سے اٹھا ملوکیت کا وہ کالا غبار، کر دیا تاریخ کے چہرے کو جس نے داغدار، دین کو رکھ کر امیر شام نے بالائے طاق، اہل ایمان کو کیا حق کی وراثت سے بھی آنکھ، چار جانب بحر بیعت اسپ دوڑائے گئے، سر کشیدہ جو ہوئے زندہ میں پھنکوائے گئے، جب خبر پہنچی مدینے میں تو ہنگامہ ہوا، اور حسین ابن علی کا اولاً پوچھا گیا، رات کے پردے میں بلوایا امام وقت کو، حکم پہنچایا خلافت مان لیجئے تخت کو، میرے مولا نے سنا جب یہ تقاضا تو کہا، میں سناؤں گا بھرے مجمع میں اپنا فیصلہ، سن کے یہ انکار کا انداز مولا سے ولید جو گورنر تھا مدینے کا، سن کے یہ انکار کا انداز مولا سے ولید، کہہ اٹھا سختی کروں یہ ہے مجھے حکم یزید، اتنا سننا تھا کہ ضبط اپنی حدوں پر آ گیا، فاتح خیبر کا وارث اس سے یوں گویا ہوا۔ اب اس خطبے کا ترجمہ آ رہا ہے، اے امیر شہر اہل ابھی تو ایک تاریخ دان کی ایک شاعر کی حیثیت سے آپ نے منظر کو بیان کیا، اے امیر شہر اہل بیت پیغمبر ہیں ہم، اے امیر شہر اہل بیت پیغمبر ہیں ہم نبوت کا ہے معدن، ہم خدا کا ہے کرم، ہے ملائک کے لیے مرجع در شاہ امم، روز اول تا قیامت دین حق اور ہم بہم، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہے ملائک کے لیے مرجع در شاہ امم، روز اول تا قیامت دین حق اور ہم بہم، وا دریغا
جانشین مکر و باطل ایک پلید، مدعی ہے اہل ایمان کی خلافت کا یزید، چھوڑ کر راہ صداقت مال و دولت کے لیے، مقتضی ہو اس شرابی کی حمایت کے لیے، خون ناحق جو بہاتا ہے حکومت کے لیے، اس پہ مجھ سے کہہ رہے ہو اس کی بیعت کے لیے، کیسے ممکن ہے یہ منظر آسماں دیکھے کبھی، کیسے ممکن ہے کیسے ممکن ہے یہ منظر آسماں دیکھے کبھی، دست فاسق پر کرے بیعت حسین ابن علی۔ واہ حسنین صاحب، شام نم، شام نم، مدام مدام، شام نم، شام نم مدام شام نم، مدام، شام نم، شام نم، مدام مدام مدام، موج غم، موج غم، کلام، 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 واہ 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 واہ، شام واہ نم، واہ واہ واہ، شام نم، مدام مدام، موج غم، موج غم، موج غم، کلام، کلام، بہت اچھا، کلام، العطش، ہائے ہائے ہائے، العطش، ہنوز، ہنوز، کیا کہنے حسنین صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، العطش، 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 ہنوز، 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 کربلا، کربلا، خیام، خیام، کیا کہنے، العطش، العطش، ہنوز، 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 کربلا، 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 خیام، خیام، کیسا عجیب سبحان اللہ، اللہ اکبر، آرزو، آرزو، حیات، حیات، آہا، آرزو، اچھے، آرزو، آرزو، حیات، 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 جستجو، جستجو، قیام، قیام، کیا واہ، کہنے واہ، بھائی، واہ، جستجو، جستجو، قیام، بھائی سبحان اللہ، سبحان بہت اللہ، اچھا، بہت اچھا، سبحان اللہ، زندگی، زندگی، فرات، آہا، ہائے ہائے، آہا، آہا، زندگی، آہا، زندگی، فرات، 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 آگہی، آگہی، خرام، حرام، حرام، بے شک، واہ کیا واہ واہ، کہنے، کیا کہنے حسنین صاحب، زندگی، زندگی، واہ واہ واہ، فرات، آہا، فرات، آگہی، 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 حرام، خرام، خرام، کیا ایک کہنے، صدا، ایک صدا، حسین، حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک صدا، ایک صدا، ایک صدا، حسین، 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 ہر طرف، ہر ہر طرف، طرف، غلام، 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 کیا کہنے، بڑے ہی بھائی منفرد سبحان انداز میں اللہ، اور کیا بڑے چیز ہی عطا ہوئی آپ کو، کا واہ واہ سلام، واہ، کیا کہنے، ایک صدا، بھائی سبحان اللہ، ایک سبحان صدا، آہا، حسین، حسین، سبحان، واہ، کیسا ابتدا سے آخر تک اس کو سبحان انہوں نے ہر بتایا طرف، ہے۔ واہ بھائی سبحان اللہ، ہر طرف، غلام، 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 پھر پڑھیے گا حسین صاحب، واہ واہ، ایک صدا، آہا، ایک صدا، حسین، 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 ہائے ہائے، ہر طرف، ہر طرف، غلام، 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 اور مومنوں، مومنوں، آہا، خیال، 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 واہ 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 واہ، 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 مومنوں، 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 خیال، 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 دم بدم، دم بدم، سلام، ہائے ہائے، سلام، بے شک، سبحان اللہ، مومنوں، واہ واہ واہ، مومنوں، واہ واہ واہ، بہت خیال، بہت اچھا، خیال، دم بدم، دم بدم، دم بدم، سلام، دم بدم، سلام، سلام، واہ، سبحان اللہ، بہت کیا شکریہ، کہنے، سبحان اللہ، سبحان کیسا عجیب انداز ہے اور کیسا منفرد سا، کیا ہی کہنے، میں کہہ رہا ہوں، میں نے کہا کیا عطا ہوا، سبحان اللہ، یہ معاملات عطا کے ہیں حضور، آپ تو بہتر جانتے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ اس میں تو گریہ ہے صرف، اس میں تو رسا ہے صرف، فن تو اوپر سے کہیں سے آ جائے تو آ جائے، سبحان اللہ، نہیں تو اس معاملے میں گریہ کے علاوہ کیا پیش کر سکتا ہے انسان۔ ناظرین کہیں نہیں جائیے گا، چھوڑے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ایک صدا، ایک صدا، حسین، حسین، ہر طرف، ہر طرف، غلام، غلام۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر اور نقاد محترم حسنین شفقت صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر پرائڈ آف پرفارمنس محترم شکیل جاذب صاحب۔ حضور انیس اور دبیر، اچھا اس میں یہ کہ یہ پورے واقعات جو ہے نا، اب اس میں بڑی خوبصورتی یہ ہے انیس کے ہاں بھی اور دبیر کے ہاں بھی، انہوں نے جو کربلا پہنچنے تک کے جو واقعات ہیں وہ زیادہ تر جو ہمیں
مرثیوں کے اندر جو ملتے ہیں وہ جس وقت قافلہ سید الشہداء کا کربلا میں پہنچا ہے نا، ٹھیک ہے، وہاں سے آگے پھر ہمیں واقعات ملتے ہیں. اس سے پیچھے کے جو واقعات ہیں وہ روایات میں تو موجود ہیں، مقتل میں بھی موجود ہیں، لیکن ایز سچ ہمیں مرثیے میں ان کا بیان بہت کم ملتا ہے، اس طرح سے ملتا ہے. ہاں یعنی یکم محرم کو یا 2 محرم کو جب یہ امام حسین علیہ السلام کا قافلہ وہاں کربلا میں پہنچا ہے اور وہاں پر جو سپاہ شام جو آئی ہے، کچھ روایات میں یہ کہ حضرت حر جو پہلا دستہ آیا ہے اس کے سالار حضرت حر تھے، اور سب سے پہلے مکالمہ، اور اس سے پہلے سب سے پہلے انہوں نے آ کے امام حسین علیہ السلام کو روکا کہ آپ ادھر سے نہیں آگے جا سکتے کیونکہ پیچھے سے امیر شام کا لشکر آ رہا ہے. تو وہاں پر پھر روایات میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کچھ لوگوں سے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے، تو کچھ نے اسے تف بتایا، کچھ لوگوں نے اس کا نام جو ہے وہ کوئی اور بتایا، نینوا بتایا. ایک پرانا بزرگ تھا، اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے اس جگہ کا نام کرب و بلا بھی سنا ہے یا کربلا بھی سنا ہے. تو تب روایات میں یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہی ہماری جگہ ہے، یہی ہمارا مقام ہے، اور یہی قیامت کے دن ہم یہیں سے اٹھائے جائیں گے. یہ ان کے الفاظ تھے. کچھ بند اگر ہمیں آپ سنا دیں. جناب حر کا جو کردار ہے نا، یہ بڑا انسپائرنگ، مجھے ذاتی طور پر بہت انسپائر کرتا ہے، اور یہ باندھا بھی ہے ہمارے دوست اشفاق ناصر صاحب نے بڑا اچھا کہ یہ جو جناب حر کا کردار ہے نا، یہ جو طلوع صبح یا طلوع سحر سے یا طلوع آفتاب سے پہلے کی جو روشنی ہوتی ہے، آفتاب سے پہلے کی روشنی کو اس سمجھ، کو ہاں آفتاب سے پہلے کی روشنی کو سمجھ، جناب حر نے کہا مجھ غلام سے آغاز. سبحان اللہ. ہے بھی ایسے ہی کربلا والے دن، کیونکہ وہ پھر اپنی فوج چھوڑ کے، اور آفتاب تو وہی ہے پھر اس سے پہلے. تو وہ اس حوالے سے مطلب مجھے یہی انسپائر کرتا ہے کہ وہ جو مطلب طلوع آفتاب سے پہلے کی ایک روشنی وہ جو پھوٹ رہی ہوتی ہے نا، وہ اس پورے سلسلے میں اور اس پورے واقعے میں جناب حر کا وہ میر انیس کی مرثیے سے وہ والا لمحہ کہ جب جناب حر نے ان کو روکا، تو وہ انسپائر بھی کرتا ہے کہ اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اترے سپاہ شام، چھوڑیں گے ہم اسے کہ جو راحت کا ہے مقام، دریا سے ہٹ کے آپ پپا کیجئے قیام، لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر. اللہ اکبر. ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخلائے شمر کی خبر، سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، تیوری چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر، کم تھا نہ ہم ہماں اسد کردگار کا، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کھچار سے. کم تھا نہ ہم ہوا اسد کردگار سے، نکلا ڈکارتا ہوا زیغم کچھار سے. اللہ. کیا ابن سعد شوم کی فوج اور کیا حشم، سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم، سر لوٹتے پھریں گے بڑھایا اگر قدم، اترے ہیں آ کے فخر سلیماں کے ساتھ ہم، کیا ان کے مورچے کے جو ہوں چوٹیوں سے کم، کچھ ڈر نہیں 6 لاکھ اگر بدخصال ہیں، ہم بھی کنندائے در خیبر کے لال ہیں. ہم پہلے آئے ہیں کہ تم آئے ہو، ہم پہلے آئے ہیں کہ تم آئے ہو تابہ نہر، کیوں غاصبو یہ نہر نہیں فاطمہ کا مہر. ہم پہلے آئے ہیں کہ تم آئے ہو تابہ نہر، کیوں غاصبو یہ نہر نہیں فاطمہ کا مہر، چھوڑ آئے ہیں تمہارے بلانے پہ اپنا شہر، کوئی مسافروں پہ یہ کرتا ہے جبر و قہر، اترے ابھی نہیں کہ لڑائی ٹھہر گئی، اترے ابھی نہیں کہ لڑائی ٹھہر گئی، وعدے وہ کیا ہوئے وہ محبت کدھر گئی، سوچو تمہیں دلوں میں کہ حقدار کون ہے. اب یہ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ سوچو تمہیں دلوں میں کہ حقدار کون ہے، عالم میں بر و بحر کا مختار کون ہے. اللہ اکبر. ہادی ہے کون، سید ابرار کون ہے،
ہے بے قصور کون گناہگار کون ہے لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا ہائے ہائے ہائے۔ لازم ہے تم کو پاس کلام مجید کا کلمہ نبی کا پڑھتے ہو تم یا یزید کا ارض و سما کو ہم تہو بالا کریں ابھی جناب عباس کا جلال دکھایا جا رہا ہے کہ ارض و سما کو ہم تہو بالا کریں ابھی جو سرکشی کرے اسے پسپا کریں ابھی اس سرزمین کو خون کا دریا کریں ابھی ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی بولے کوئی تو تن سے سر اس کا جدا کریں خیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کریں۔ اللہ خیمہ بپا نہ ہو تو قیامت بپا کریں۔ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ شکیل جاذب صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ حسنین صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ بہت شکریہ، این سعادت ہے جی، ہماری خوش قسمتی ایسی مبارک محفل میں آپ نے ہمیں یاد کیا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔